گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی دربری داستان۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھے۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہے، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئے؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولے کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میرے چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے تو ایک بار چلی جاتے۔ تو مسکرا کر بولی، معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا ہونے نہیں دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیے بھیک مانگ لیتے، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے۔ تو بولے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بیکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا۔ عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہے۔ کسی مولوی کو کہیے کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہی بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے؟ تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے کہ محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو بولے کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی تو گناہ سے بچ سکتے تھے۔ تو بولی کہ جب لوگوں کی یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، تو بیڑیے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سب ہی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن درس جتنی مرضی کروا لو، ایسے نیکیوں کی درس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولے، شاید یہ کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، حافظ قرآن ہو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔
خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے۔ مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی ہو۔ دلوں کا حال تو وہ ہی جانتا ہے۔ دنیا والے تو بس پٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔